وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آیت کریمہ جس کتاب کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی وہ ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، اور حق خداوند قدوس کا مقدس پروٹوکول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے. حال یہ ہے کہ اس حساب کے وقت کی قربت کے باوجود یہ بڑے غافل ہیں اور غفلت کے سمندر میں غوطہ زن. تو دوستوں، اس مختصر سے وقت میں غفلت کو ہٹا کر دل کا، دماغ کا، جسم کے ہر عضو کا ذاکر بنا دینا اور ذاکر بن جانا، یہ کس طرح سے قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے اور اصحاب کے واقعات سے میں آپ کو بتاؤں، وہ ابھی مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے باوجود بھی سمجھانے کی بإذن اللہ پوری کوشش کروں. بہرحال ابو قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیدی گفتگو کا موقع نہیں. ابو قحافہ جب جا رہے تھے کسی جگہ سے تو کسی کافر نے آ کر خبر دی کہ حرم مکہ میں تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی جا رہی ہے، ایذا رسانی کی جا رہی، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. اب جیسے ہی پتہ چلا تو سچے عاشق تھے ہی، غفلت جائے گی تو محبت رسول آئے گی. اور کیسی محبت رسول آئے گی یہ حضرت ابو بکر کے واقعے سے بھی ثابت ہوگا اور پتہ چلے گا. جب وہاں پہنچے حرم مکہ میں تو وہاں جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، ارے او ظالموں، تم اس شخص کو مارتے ہو کہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اب اللہ کے رسول کو چھوڑا اور ظلم و بربریت کی انتہا شروع کر دی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اتنا پیٹا، اتنا مارا اور اتنے ظلم کیے کہ وہاں بے ہوش ہو گئے. قبیلے کے اور خانوادے کے لوگ آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے لے کر ان کے گھر چلے گئے. اب زخم پر مرہم پٹی کی اور کچھ وقت کے بعد ہوش آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ سامنے بیٹھی. والدہ فرمانے لگی کچھ کھا بھی لیتے بیٹا، کتنے زخم آ گئے، کیا حالت بنا دی تمہاری ان ظالموں نے. تو کہا کھانا چھوڑو، زخم چھوڑو، یہ بتاؤ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رپورٹ ہے، ان کے کیا احوال ہیں، ان کی کیا کیفیات ہیں. تو کہا مجھے نہیں پتہ، ابھی تو آرام کر. جب تک آرام نہیں کروں گا، جب تک مجھے علم نہ ہو جائے کہ میرے سرکار کی کیا کیفیات. تو کہا کیسے پتہ لگاؤں؟ تو کہا امی جان جائیے ام جمیل کے پاس اور ان سے پوچھئے سرکار کا پتہ، اور برابر پتہ لے کر آئیے اور ان کا حال چال لے کر آئیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام جمیل کے پاس سرکار کا پتہ پوچھا. ام جمیل نے فرمایا دار ارقم میں موجود ہے سرکار. یہاں آئی اور کہا دار ارقم میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، اسی حال میں، ابھی تو جسم کے زخم بھرے نہیں ہیں، اسی حال میں دار ارقم پہنچے صدیق اکبر۔ جب محبوب کا دیدار ہو گیا، سارے زخم کی تکلیفیں چلی گئی، سرکار بھی صدیق اکبر کو دیکھ کر خوش و خرم ہو گئے اور شادماں ہو گئے۔ یہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جب تک محبوب کا دیدار نہ ہو گیا، دل بے قرار اور بے چین ہو گیا۔ لیکن آج نبی کی محبتوں سے ہم غافل ہیں، نبی کے طریقوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ اسی لیے حضرت احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب شعر کا ہمارے نوجوانوں پر آج برابر صادق آتا ہے اور ثابت ہوتا ہے وہ شعر۔ مسجدیں چھوڑ کر جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں، مسجدیں چھوڑ کر جا بیٹھے ہیں میں خانوں میں، اللہ اللہ کیا شان ترقی ہے مسلمانوں میں۔ لیکن الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت اور مبارک محنت کی برکت سے اور علماء کرام کی اور اہل اللہ کی توجہات اور تقاریر کی برکت سے اب یہ شراب والا سلسلہ ہمارے ہاں تو کچھ پہلے کے مقابلے میں کنٹرول میں آیا ہے، کاروبار بڑھ گیا ہے، لیکن شراب نوشی کم ہوئی ہے بہرحال گراف کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ لیکن آج کل جو ٹرینڈنگ میں ہے یہ راتوں کو میدان آباد کرنا، پہلے تو بندروں کی طرح میدانوں میں دوڑتے تھے بال بیٹ لے کر، اب تو راتوں کو بھی میدان آباد کیے جاتے ہیں۔ تو اب حضرت محمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر کہا ہے تو میں اس کے اندر ایک لفظ بدلوں، وہ آج ہمارے نوجوانوں پر صادق آتا ہے کہ مسجدیں چھوڑ کر جا بیٹھے ہیں میدانوں میں، مسجدیں چھوڑ کر جا بیٹھے ہیں میدانوں میں، اللہ اللہ کیا شان ترقی ہے مسلمانوں میں۔ ضرورت ہے، آج ہر طرف سے ظلم کیے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور اسلام کی جو تعلیمات ہے، سرکار کی جو تعلیمات ہے اس کے خلاف چاہیے اتنے پروپیگنڈے اور سازشیں ہو رہی ہے، لیکن آج ہم بڑے غافل ہیں دوست۔ آج ہماری غفلت کی انتہا نہ پوچھو۔ ایسے وقت میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ظلم کے خلاف قرآن کی تعلیم کے مطابق صبر کریں اور انابت اللہ اور رجوع اللہ میں لگ جائیں۔ ابھی اور ذرا انتظار کرو، ابھی اور ذرا انتظار کرو، صبر جیتے گا ظلم ہارے گا۔ لیکن صبر کب جیتے گا، ظلم کب ہارے گا؟ صحیح معنوں میں صبر کا ہم حق ادا کریں گے، جیسا صبر ادا کرنے کو اور صبر کرنے کو کہا ویسا صبر کریں گے۔ اور تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تیرا غرور تجھے مارے گا۔ مال کے نشے میں آج ہمارا نوجوان دھت ہے، مال کی گرمی اتنی ہے دوستوں کہ اس نے غفلت کے سمندروں میں ہمیں ڈبا دیا۔ کچھ بھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی دیکھ لوں گا، پیسے سے بھی دیکھ لوں گا، اور تجھے بھائیوں سے بھی دیکھ لوں گا، اور تجھے قانون سے بھی دیکھ لوں گا۔ یہ غفلت ہے دوست۔ کس چیز کا نشہ ہے؟ اس مال کا۔ یاد رکھنا، امیری یعنی تونگری اور غریبی یعنی فقر و فاقہ، یہ دونوں بہنیں ہیں۔ امیری کے پیچھے غریبی ہے اور غریبی کے پیچھے امیری ہے۔ کسی کے پاس مال متا، دھن دولت اور تونگری ہے تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور کوئی غربت میں فقر و فاقے میں ہے تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ۔ کیا ہم مال کے نشے میں اتنے دھت ہو جائیں کہ قرآن کو چھوڑ دیں، احادیث کو چھوڑ دیں؟
اسی لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن حدیث کو پکڑیں۔ اب قرآن حدیث کو پکڑنے کے لیے جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو پکڑ رکھا، تھام رکھا، ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے گا، تو وہ سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ کس طرح سے ہر حال میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں ہم غفلت سے دور رہیں اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک واقعہ یاد ہے، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عجیب و غریب ہستی، عالم کیف اور عالم وجد میں حضرت جی اتنے رہتے تھے کہ محلے کے بچے ان کو پاگل گردانتے تھے، ہمیشہ اللہ کی محبت کی چاشنی میں ڈوبے رہتے تھے، اللہ کی محبت کے نشے میں غرقاب رہتے تھے۔ راستے سے جاتے بچے کہتے کوئی مجنون، کوئی پاگل، کوئی دیوانہ آیا تو بچے پریشان کرتے۔ ایک مرتبہ بچوں نے اتنا پریشان کیا کہ پتھر برسائے۔ اب جب پتھر برسائے تو ایک دیکھنے والے نے وہاں دیکھا، اسے رحم آ گیا، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے دور کیا اور حضرت کی مرہم پٹی کی۔ اب مرہم پٹی کرنے کے لیے جب قریب ہوا تو ان کے جسم سے جو خون گرا ہے زمین پر، اس خون نے لفظ اللہ کا نقش اختیار کر لیا، یعنی یہ ڈراپ آف دی بلڈ جو زمین کے اوپر گرا وہ لفظ اللہ زمین پر گرتے ہوئے بن گیا۔ اور پھر وہ دیکھنے والے نے کہا کہ کیا اتنی بھی محبت الہی کسی میں ہو سکتی ہے کہ اس کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ اللہ سمایا ہے کہ جب وہ قطرہ گرے تو زمین پر اللہ کے لفظ کا نقش بن جائے۔ دوستو یہ غفلت دور ہوگی ایسے لوگوں کے پاس جانے سے، اور ایسے لوگ نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کی تربیت جن لوگوں نے پائی ہے ان کے پاس جانے سے۔ اور پھر یہ لوگ ہوتے ان کے اندر انتہائی درجے تواضع، عاجزی ہوتی، اور جانا کن کے پاس ہے تو اس کو بھی قرآن کریم سے ثابت کیا۔ حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں دو طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، ایک طبقہ جنت والوں کا، ایک طبقہ جہنم والوں کا۔ اور ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا ہے، ایدان تران کی باتیں نہیں کرتے، قرآن سے ثابت کرتے۔ پھر حضرت آیت پڑھتے تھے قرآن کریم کی، سورہ حشر کی آیت، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ ایک طبقہ جنت والوں کا، دوسرا طبقہ جہنم والوں کا۔ یاد رکھے قرآن کریم نے دونوں طبقے بیان کیے، اور ساتھ ساتھ کامیاب طبقہ یہ جنت والوں کا ہے یہ بھی بیان کر دیا گیا۔ تب یہ جنت والوں کا طبقہ یہ کامیاب ہے، اور جنت والا وہ ہے جو قرآن والا، جو سنتوں والا ہے۔ اور قرآن والے اور سنتوں والے یہ ہمارے اہل اللہ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ان کے پاس جائیں نا، سیکھیں نا، غفلت کا علاج پوچھیں نا۔ اور ان کے اندر پھر تواضع بھی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بہت بڑھاوا دے تو نہ کوئی چنے کے جھاڑ پر چڑھ جاتے، اور کوئی رسوا کرے تو کسی کی رسوائی سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت بکواس کرتے ہیں، لکھتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، نام نہیں لیتا میں، بکواس ایران تران کی باتیں لکھتے، یہ یوں کرتے، وہ یوں کرتے، وہ سفید گاڑی میں پھرتے، وہ کالی اینڈیور میں پھرتے۔ کیا لینا دینا بھائی؟ ان کا افطار دیکھتے ہیں، ان کا ایک طویل روزہ نہیں دیکھا، ان کے آباء و اجداد سے ان کی محنتیں، ان کی دین کے لیے قربانیاں نہیں دیکھی۔ اب ان کی سفید پورش اور لگژریس گاڑی دیکھی جاتی ہے، بنگلے بنا کے بیٹھے، واٹس ایپ پر باقاعدہ چینلیں بنائی ہے بعض لوگوں نے، اس کے اندر بزرگوں کے خلاف لکھتے ہیں، حضرت مفتی احمد صاحب کے خلاف، شیخ حنیف صاحب کے خلاف لکھتے ہیں، وہاں ثاقب صاحب کے خلاف لکھتے ہیں، ہمارے حضرت کے خلاف لکھتے ہیں، قاری صاحب کے خلاف۔ کیا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات یاد آتی ہے، بڑی عجیب و غریب بات انہوں نے بیان فرمائی۔ فرماتے دل کو قبرستان بناؤ بھائی، کسی کی تعریف سے نہ متاثر ہو، نہ کسی کی برائی سے متاثر ہو۔ کوئی تعریف کر دے تو بہت زیادہ ہوا میں نہیں، اور کوئی برائی کر دے تو احساس کمتری کا شکار نہیں۔ ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ تقریر میں فرمایا تھا کہ ہم بہت بڑا سینہ اور بہت بڑی چھاتی رکھتے ہیں۔ آج تعریفات میں ہمارے جو جملے کہے گئے، کسی جگہ تعارف میں تعریفات کی گئی ہوگی حضرت کی،
آج ہماری تعریف میں اتنے جملے کیے گئے تو یہ سینہ اس بات کی بھی طاقت رکھتا ہے کہ لوگ گالیاں دیتے وہ بھی برداشت کرتے، گالیوں والے خطوط لکھ کر جاتے اللہ والوں کے گھروں پر۔ جاؤ نا اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اور جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں وہاں جا کر کہیں نا، وہاں جا کر مقابلہ کریں نا، وہاں نہیں کرتے مقابلہ، اور ایسے لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں جن کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، سال ہا سال سے احادیث کی خدمات انجام دے رہے، سال ہا سال سے تفاسیر کر رہے، ہزاروں سالکین کو روحانی طور پر فائدہ پہنچا رہے، جن کا باپ ولی، جن کا بیٹا ولی، ایسوں کے خلاف زبان تان اور زبان لان دراز کرتے، یہ غفلت کی وجہ سے ہے دوست۔ اسی لیے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے جو شیخ تھے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو بڑا نام ہو گیا آپ کی نسبت کی وجہ سے، بڑے تیش میں اور بڑے جلال میں آ گئے۔ میں نے کہا نا تعریفات سے متاثر نہیں ہوتے اللہ پر، کہا کیا بکتا ہے؟ تو کہا حضرت یہ کہا کہ وہ تو مولوی نہیں تھے لیکن آپ ان سے بیعت ہوئے، آپ نے اتنا علمی کام کیا اور اتنا تاریخی کارنامہ انجام دیا، بیان القرآن جیسی تفاسیر لکھی، تو آپ کی وجہ سے آپ کے شیخ جو ہے مشہور ہو گئے۔ تو کہا خاموش ہو جا، کون جانتا تھا تھانوی کو، کون جانتا تھا قاسم العلوم نانوتوی کو، کون جانتا تھا رشید احمد گنگوہی کو؟ انہیں اگر جانا ہے اور ہمیں کوئی عظمت اور عزت ملی ہے لوگوں میں تو وہ صرف اور صرف ہمارے شیخ کی برکت سے اور ہمارے شیخ کی توجہات سے۔ اللہ والوں کے سامنے مر مٹنا، کھب جانا، مٹ جانا، بچھ جانا، یہ ہمارے اللہ والوں کا کردار رہا، ان کا شیوا رہا ہے دوست۔ اور جگر مراد آبادی بڑے شاعر گزرے، بڑی شاعرانہ شان رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ آپ تو محکمے کے بڑے کلکٹر ہو عزیز الحسن، اور آپ تو مسٹر بھی تھے، لیکن آپ کے مسٹر میں سے ٹر جو ہے وہ کیسے مس ہو گئی؟ آپ کے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو کہا تھانہ بھون گیا تھا، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سب مس کروا دیا، اور بس اب تو راہ راست مل گئی، اللہ کے اور اس کے رسول کی مرضی والا راستہ مل گیا۔ تو کہا چلو مجھے بھی لے چلو تھانہ بھون۔ تو کہا میں لے تو چلوں، لیکن وہ جگر مراد آبادی اس وقت بہت چڑھاتے تھے، پیتے بہت تھے، ایک شرط ہے وہاں پینے کا نہیں۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا میں تو پیوں گا، لے جانا تو لے جا، نہیں تو یہاں سے ختم ملاقات، کینسل۔ تو کہا رک جاؤ میں حضرت کی اجازت لے لوں۔ علامہ تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک قول کے مطابق خط لکھا، کہا اس طرح سے ایک کام کا آدمی ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو شراب پیوں گا، وہاں آؤں گا تو بھی۔ تو حضرت نے جواب دیا لے کر تو آؤ، لیکن خانقاہ میں ہم کسی معصیت کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ شراب نوشی اور خمر نوشی یہ حرام ہے، البتہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں انہیں ٹھہراؤں گا، اور گھر میں کافر کو بھی مہمان بنا سکتے ہیں اور اس سے اپنی عادات کو پورا کرنے کا اختیار ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، لے آئیے میرے گھر پر مہمان رہیں گے۔ ابھی تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جگر مراد آبادی پہنچے، حضرت کا چہرہ دیکھتے ہی شراب تو کیا پیتے، کہنے لگے علامہ تھانوی 3 دعا کرنی پڑے گی۔ دیکھیے نا ان کی نظروں میں غفلت دور ہو جاتی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ 3 دعا، نمبر 1 ایمان پر خاتمہ ہو جائے، دعا کر دی اور ہوا جگر مراد آبادی کا خاتمہ ایمان۔ نمبر 2 شراب چھوڑ دوں، دعا کر دی، اور نمبر 3 پر کہا حضرت چہرے پر سنت رسول سجا لوں، دعا کر دی۔ کچھ وقت کے بعد شراب چھوڑ دیا، چہرے پر سنت رسول آ گئی، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، لوگ جوک در جوک دیکھنے آنے لگے یہ وہی جگر مراد آبادی ہے جو شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے۔ تو کہا شراب کیسے چھوڑی؟ تو کہا بہت بیمار ہو گئے، شراب چھوڑی تو ڈاکٹروں نے آ کر کہا اتنی پیتے تھے ایک دم سے چھوڑ دی مر جاؤ گے، تھوڑی تھوڑی پیا کرو۔ ارے تھوڑی پیوں گا تو کتنا جیوں گا؟ تو کہا 10 سال زندگی بڑھ جائے گی۔ ارے 10 سال زندگی اللہ کو ناراض کر کے بڑھاؤں اس سے اچھا میں ابھی مرنا پسند کروں گا جب اللہ راضی ہو۔ ایسی زندگی کوئی کام کی نہیں جو اللہ کی نامرضیات والی مشروب پی کر ملے۔ شراب چھوڑ دی، اللہ نے صحت دے دی، تندرستی دے دی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ شاعر عارفانہ کہنے لگے اور اپنی زبان سے کہا کہ میرا کمال عشق میں بس
اتنا ہے جگر کہ وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا۔ یہ مشائخ اس طرح سے اپنی توجہات ڈالتے ہیں، یہ کہتے نہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشائخ کو ایسے تصرفات دیے ہیں کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ دوستو میں کہتا ہوں حق ادا کر کے چلے گئے، دنیا میں اپنی زندگی گزار کر ایسی چلے گئے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، چلاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور گھروں میں شیرینیاں تقسیم کی جاتی ہے، مٹھائیاں دی جاتی ہے، مبارکباد دی جاتی ہے، اس کے بلکنے کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے، اس کی دنیا میں آنے کی خوشی اتنی ہے، وہ رو رہا ہے، یہاں کاجو کتری تقسیم کی جا رہی ہے۔ تو زندگی ایسی گزارو دوستو کہ موت کے وقت تم رو رہے تھے اور مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی نا، اس کا بدلہ لو۔ یہ بدلہ جائز بدلہ ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہے۔ یعنی زندگی اللہ کے اور اس کے نبی کے طریقے کے مطابق ایسی گزارو کہ پھر ذوالفقار احمد تو چلے گئے دنیا سے، جنت کی شیرینیاں دیکھ رہے ہیں، ہنستا چہرہ لے کر دنیا سے چلے گئے اور جنت میں مٹھائیاں کھانے وہ جا رہے ہیں، اور آج سارا زمانہ رو رہا ہے کہ حضرت یہاں سے رخصت ہو گئے اور دار فانی سے تشریف لے گئے۔ یہ اصل زندگی ہے۔ یا صاحب القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنول الخراب قلیل عمرنا فی دار الدنیا ومرجعنا الى بیت التراب۔ اے دنیا میں آنے والے، تیرے پیچھے ایک منادی اعلان کرتا ہے، بڑے محلات میں زندگی گزار لینا، لیکن یاد رکھ آخر تیرا گھر مٹیوں والا، جرثومے والا، اندھیرے والا گھر ہے۔ اس گھر کو اگر آباد کرنا چاہتا ہے، شاداب رکھنا چاہتا ہے، جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، غفلت کو چھوڑ دے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار۔ یہ دنیا بہت کم ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے، اور آخر میں مٹی والے اور جرثومے والے گھر میں ہمارا اینڈ ہے، مٹی والے گھر میں ہمارا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آخرت میں اگر غفلت کی زندگی چھوڑ کر سرکار کے طریقوں کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری تو انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ بس دوستو 2-4 منٹ کی تاخیر کی معذرت کے ساتھ آج کی مختصر سی تقریر کا یہی پیغام ہے، غفلت یہ ام الامراض ہے، اسے چھوڑا جائے۔ اور یہ چھوڑنے کا کیا علاج ہے؟ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی جائے، اس کے اندر غفلت سے نجات کا علاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے میری پھر جمیع امت مسلمہ کی غفلت جیسی روحانی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔